کو آپ کس طریقے سے انٹیلیجنٹ بنا سکتے ہیں. یہ جو طبیعتیں ہیں، کسی کا کن ذہن ہونا، کس کا انٹیلیجنٹ ہونا، کس کا ذہین ہونا، کس کا نہ ہونا، کس کا خشک مزاج ہونا، کس کا تر مزاج ہونا، گرم ہونا، یہ چیزیں طبیعت کہلاتی ہیں. اور خلق عادت کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے تو اخلاق سنوارنے سے طبیعت بھی سمجھ جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے اخلاق کو سنوارنے کا ارادہ نہ کرے اور اپنے آپ کو اپنے طبیعت پہ چھوڑ دیں تو پھر اس کی خصلت بھی بگڑ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیسے سمجھتی ہے؟ متواتر مشق سے، تکرار سے، تربیت سے مزاج اور رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور انسان اگر چاہے تو اپنے مزاج اور رویوں کو اللہ کی مرضی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے. تو چنانچہ یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، یہ جو میراث شریف کی مجلس ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے رویے درست کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہارا مزاج درست ہو، تمہاری عادت بدلے، تمہارے اندر عاجزی انکساری اللہ کی محبت اور قربت پیدا ہو، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، تمہیں اپنا رب یاد رہے. جب بھوکے پیاسے رہتے ہو اللہ بھی خود و نوش پاک ہے، اثار و قربانی سے کام لیتے ہو اللہ کو وہ پسند ہے، نماز تراویح پڑھتے ہو نمازیں پکی ہوتی ہیں، حضور طہارت سے رہتے ہیں اللہ کا قرب بخشتی ہے. نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو کہ اللہ کا ذکر اس کی یاد قائم ہو جائے. کیونکہ جب کسی کی یاد قائم ہو جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان کے رویے اپنے محبوب، اپنے مطلوب، اپنے مقصود کے رویوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. اگر ایک بچے کو اپنی ماں سے محبت ہو تو بلا تردد اس کو حکم مانتا ہے، محبت سے مانتا ہے. اس کا اتباع اور اطاعت بالجبر نہیں ہوتی، بالمحبت بالحب ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب نعت سنتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ تلاوت کر رہی ہیں اس وقت تک آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کس پہ ہے؟ کس کو یاد کر رہی ہیں؟ جب تک آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کس کی محبت پر ڈوبی ہوئی ہے؟ کس کو یاد کر رہی ہیں؟ جب تک آپ ذکر کر رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، تو اتنی دیر تک آپ کی ساری کی ساری توجہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. اور یہ توجہ ہی ہے جس سے اخلاق سنورتے ہیں. اب اللہ کی آیات یاد رکھیں. فرمایا انت لہ صدق، وہ جو تمہارے پاس آیا ہے نابینا اس کو توجہ دو، وہ سمجھ جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا اور وہ ذکر کرنے لگ جائے گا. یہ جو انسان کے دل بدلتے ہیں یہ توجہ اور فیضان سے بدلتے ہیں، لیکن توجہ اور فیضان کے لیے عقیدت اور محبت ضروری ہے. اور عقیدت اور محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں. تو چنانچہ رب کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. تو یوں روزے رکھنے سے کیا ہوا؟ بھوک پہ کنٹرول ہوا، پیاس پہ کنٹرول ہوا، حیا پیدا ہوا، ایمان پہ کنٹرول ہوا، نگاہیں نیچی رکھی، اپنے اندر حیا پیدا کیا، خشیت نماز سے پیدا ہوئی، حضور قلب نصیب ہوئی، اللہ کی قربت کا احساس ہوا. جب اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے گا اور خشیت پیدا ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے اور ان سے محبت ہوگی، تو مجھے بتائیں کس عورت، کس بیوی کے پاس چغلیاں کھانے کا وقت ہوگا؟ دل میں حسد، کینہ، نفرت، غضب اور غصہ کیسے قائم رہے گا؟ جب آپ کا برتن خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے اور غوث بنا ہوا ہے اور گلدستے کھلے ہوئے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کے اور روشنی ہے اللہ کے نور کی، تو اس کے اندر کالا چور اندھیرا کیسے ٹھہر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ جَعَلْ حَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اندھیرا تو ہوتا ہے بھاگنے کے لیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اس سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو چنانچہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. فرمایا میں تو اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں. دین اسلام کی بنیادی ابتدا ایمان محکم ہے اور انتہا مکارم اخلاق. اور دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اخلاق عالیہ
دنیا میں پیدا ہو جائے، لوگ اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو دنیا میں امن اور سلامتی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنے آپ کو سنواریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں سنواریں گے تو پھر دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، گھر والوں کو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان ہوتا ہے۔ اور نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کر لو، اللہ کی یاد سے منور کر لو، مطہر کر لو، پاک کر لو، تو تمہارے لیے جنت کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر سے رب کو یاد کرتی ہیں یا اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتی ہیں؟ جو جنت کے لالچ میں کرے گا جنت مل جائے گی، جو دوزخ سے ڈر سے کرے گا دوزخ سے بچ جائے گا، مگر جو رب کی محبت میں ڈوب کر رب کو یاد کرے گا، فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو سامنے والوں میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کے قریب ہوگا۔ جس دن کافر یہ کہیں گے کہ کاش انی کنت ترابا، مٹی ہو، تو کیا ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا خیال کیا کہ جو قیامت کے دن پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش مٹی ہو، یا ان میں جن کا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس ہو۔ اپنے رب اور رسول کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے بہت سادہ باتیں ہیں، میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے اس کو ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں، ورنہ یہ بڑا لمبی بات ہے۔ بہت سمپل باتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز بھی کلیئر کر دوں، کوئی کہتا ہے دنیا میں 2.5 کلندر گزرے ہیں، عورت ولی اللہ نہیں بن سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، اور میاں اللہ تعالیٰ نے جہاں تعلیم دین لکھا ہے وہاں نے قانتات لکھا ہے، صابرین لکھا ہے وہاں صابرات لکھا ہے، شاکرین لکھا ہے وہاں شاکرات لکھا ہے، مومنین لکھا ہے تو مومنات لکھا ہے۔ تو پہلے تو خدا کے لیے اس مغالطے کو دور کر دیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک ماں کی مدد سے لائے ہیں۔ میری توجہ ہمیشہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی طرف اس لیے رہی اور رہے گی انشاءاللہ کہ میرا یہ یقین ہے کہ ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کی تربیت ایک معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ماں کی گود سے جنم لیتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ماں کی گودی سے جنم لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ماں کی گود سے جنم لیے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ماں کی گود سے جنم لیے ہیں، ان کی ماں پاک اور مطہر تھی تو وہ پاک اور مطہر ہو جائے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی گود سے جنم لیے، مائیں سمر گئی تو پورا ملک، پورا معاشرہ، پوری دنیا سمر جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کا ارادہ ہے، تو پھر چند باتیں ہیں کرنے کی، ذکر و فکر ہے، سکھا دیا آپ کی باجی حضور نے، درود پاک ہے، میں نے بھی عرض کر دی ہے کہ جب تک درود پڑھیں گی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت قائم و دائم ہوگی اور پاک اور مطہر ہوں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت بھی ہے، ان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیسری بات ہے صحبت۔ کوئی دنیا کا درخت، کوئی دنیا کا کوئی میٹل، کوئی انسان، کوئی مشین صحبت کے بغیر جو اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسی صحبت کی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسی صحبت اپنے بچوں کو دے گی وہ ویسے اٹھے گی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہمارے ہیرو صحابہ کبار ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جیسی ہستیاں ہیں، حضرت بی بی خدیجہ جیسی مائیں ہیں، حضرت بی بی آسیہ جیسی استقامت کی پہاڑ عورتیں ہیں کہ جن کو فرعون نے کہا کاٹ دو مجھے، پیٹ دو مجھے، شہید کر دو، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس نے میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ تو ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو پھر ایک تو اپنی صحبت کو آپ نے اچھا کرنا ہے، پھر ہمارا مزاج،
دل، ہماری روح، ہمارا نفس، ہماری خواہش، یہ انڈیا کے ڈرامے اور یہ بےہودہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دیا ہے، اور شیطان مردود کی یہ چیلیاں آج بھی انسان کو اسی سمت لے جا رہی ہیں جہاں شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو لے جانے کی کوشش کی۔ نہ یہ شرط پردے والیاں ہیں اور نہ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں کسی عورت کے شرط پردے قائم رہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں میری بہنوں کو ہمیشہ شرط پردوں سے رکھے۔ ہم نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے، ہم نے حیا سے رہنا ہے، تو یہی ہماری اصل دولت ہے۔ اس کے لیے اچھی صحبت، اچھی مجلس، یہ ذکر و فکر کی محفلیں، ان میں آئے، تلاوت کریں، تسبیحات کریں اور صدقات اور خیرات کریں اور صبر و شکر کرنا سیکھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وہ سارے کام کریں جن کے کرنے سے ایک مرد کو ولایت نصیب ہو جاتی ہو اور عورت پیچھے رہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا رب ناانصاف نہیں ہے، وہ عدل اور احسان کرنے والا ہے، وہ ہمارے پردے ڈھانپ تو سکتا ہے، وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، وہ ہم پر رحم تو کر سکتا ہے، ہمیں ایک نیکی کا 10 گنا یا 70 گنا یا 70,000 گنا اجر تو دے سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی میری بہن ایک مومنہ ایک مسلمان نیک ارادے یا اچھی نیت سے کوئی اچھا عمل کرے اور رب اس عمل کو ضائع کر دے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے اندر صداقت، عفت، شجاعت یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں، کیونکہ اخلاق عالیہ کے یہی 4 مدارج ہیں، حکمت ہے، شجاعت ہے، عفت اور عدالت۔ حکمت کیا ہے؟ خیر کثیر، اشیاء کی حقیقت کا علم، ذکاء، فہم و فراست، تعلم اور توقل، تحفظ اور تذکر، ذکر و فکر اور تزکیہ اخلاق۔ شجاعت کیا ہے؟ ثابت قدمی، استقلال ہے، میں مثالیں دینے لوگوں تو پورا دن گزر جائے گا۔ حلم، سکون، ثبات، تحمل، تواضع اور حمیت۔ ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں، ہم حمیت والے لوگ ہیں۔ ہمارا پرائڈ اپنی عزت اور اپنی حرمت اور اپنے حیا کی حفاظت میں ہے۔ ہم ہندوؤں کی طرح بازاری عورتیں نہیں ہیں، اور ہمیں ہندوانہ چھاپ نہیں چاہیے اپنی بیٹیوں کے بیویوں کے چہروں پہ۔ ہمیں اللہ کا نور چاہیے جو ان کے سینوں سے بھی چھلکتا ہو، اس کے چہروں پہ بھی دھلکتا ہو اور ان کے ہاتھوں سے بھی نکلتا ہو، اور قیامت کے دن ربنا اتم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر پڑھتے ہوئے ہم جنت میں داخل